السلام علیکم خواتین و حضرات، دلی میں ہونے والے الیکشن کے لیے امت شاہ نے بڑے پیمانے پر کمپیوٹرائز دھاندلی کرنے کی مکمل تیاری کر لی ہے، اور تیاری مکمل ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ بیان دیا کہ 8 فروری کو اتنی زور سے بٹن دباؤ کہ شاہین باغ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ وہاں سے چلے جائیں۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد انہوں نے بیان دیا ہے۔ مودی صاحب نے ان سے کہا ہوگا کہ امت شاہ، دلی کا الیکشن جیتنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں جیتے تو ناک کٹ جائے گی۔ پہلے دنیا بہت خلاف ہے ہمارے، تو یہ جیتنا بہت ضروری ہے آج کے حالات میں۔ یہ آپ ازیوم کر سکتے ہیں، ازمپشن ہے۔ دیکھیے، ایک دفعہ وہاں یہی چلتا ہے انڈیا پاکستان میں، جو دھاندلی کر کے جیت گیا پھر اس سے واپس لینا ووٹ کا وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ مان جائے آپ کا۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ دادا گیری کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، اور بہت زیادہ اگر آپ نے کچھ کر لیا تو وہ کہتا ہے آئیے کورٹ چلیے وہ فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ بھی انہی کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے جو سپریم کورٹ آج کل ہندوستان میں کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ دیکھیے، آج اگر دھاندلی کو انہوں نے نہیں روکا تو الیکشن کے بعد کوئی فائدہ نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ پروف کرنا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جیسے آپ سے یہ کہا جائے کہ مچھلی نے پانی میں تیرتے ہوئے پانی کس وقت پیا، بتائیے، ثابت کیجئے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دیکھی کیجریوال صاحب کی اس طرف، اے پی جو جماعت ہے ان کے لوگوں کی، اور ہوگی ضرور، یقیناً وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں سب چیزیں۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، جب سے میں نے ایک دو ایپیسوڈ کیے تھے ہندوستانی پالیٹکس پہ، کہ آپ کو دلی کے الیکشن سے اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ میرے پاس 2-3 ریزن ہیں۔ ریزن نمبر 1، شاہین باغ دلی میں سڑک پہ بیٹھی ہوئی عورتوں میں مجھے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی شکل نظر آتی ہے۔ وہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے میری سگی ماں بہن ہیں۔ یہ دیکھیے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کے حق میں بات کروں گا، میں تو ہندوؤں کے حق میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن یہ فیملی کم فرسٹ، یہ تو یہ میرے دل کے اندر کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی سچائی سے۔ دوسرا ریزن کیا ہے، آج وہاں پہ جب میں ان کے ٹاک شو سنتا ہوں تو انہوں نے بھی دلی کے الیکشن کو بھی پاکستان ورسز انڈیا بنایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ 2 فلسفی، 2 ڈاکٹرن ہیں، ان کے درمیان میں یہ جنگ ہے، باپو گاندھی ورسز نتھو رام، لاسٹ نیم آئی ڈونٹ نو، نتھو رام ورسز گاندھی باپو کے۔ تو یہ 2 فلسفی ہیں وہاں پہ، یہ ان کے درمیان میں جنگ ہے، اور میری امید ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ باپو جیتے ہیں اس جنگ میں۔ اچھا، اس کے بعد آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ پاکستان ہر وقت ان کے اعصاب پہ کیوں سوار رہتا ہے، کیوں اتنا زیادہ اس کو ہر الیکشن میں انوالو کرتے ہیں۔ ابھی امت شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ کجریوال اور راہل بابا یہ عمران خان کے ایجنٹ ہیں دونوں۔ کیوں؟ آپ دیکھیے ثابت کیسے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب یہ کوئی بیان دیتے ہیں راہل بابا اور کیجریوال، تو دوسرے دن وہی بیان بالکل عمران خان دیتے ہیں۔ یہ ثبوت پیش کیا۔ وہ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اے بی ٹی وی پہ جو ایک ہوسٹ افشر شرما یہ بات کرتا ہے، یہ بھی ہندوستان کا، پاکستان کا ایجنٹ ہے۔ بھئی کیوں، کیسے؟ اس کی شکل جو ہے وہ پاکستانیوں سے بہت ملتی ہے، یہ بھی ایجنٹ ہے۔ تو یہ آئی کیو ہے پولیٹیشنز کا، اور پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ان حالات میں جہاں آج یہ لے آئے ہیں امت شاہ اور مودی ہندوستان کو، یا تو ہندوستان تباہ و برباد ہوگا، لاکھوں لوگ مریں گے، حصے بکرے ہوں گے اس ملک کے، یا
اچھی آس بھی تو ہو سکتی ہے. ہندوستان ایک بہت بڑی مثالی مملکت بن کے سامنے آئے گا. میری دعا ہے کہ آئی ول گو ود دا سیکنڈ چوائس کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کو ایک مثالی ملک بنائے. کیوں؟ یہ مجھے امید آشا کہاں سے آ گئی؟ میں جب دیکھتا ہوں کہ آج کچھ لبرل ہندوز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ زیادتی کر رہے ہو تم، یہ جو ہمارا سمویدھان ہے، جو ان کا آئین ہے، اس کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، اور یہ لوگ یہاں ایک عرصے سے رہ رہے ہیں اور تم روز کبھی طلاق، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی برقع نہ پہنو، کبھی مسجد گرا رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو. تم ان کو کیوں اتنا تنگ کر رہے ہو؟ اور اس کے بڑے خراب رزلٹ نکلیں گے. تو کچھ لوگ ساتھ آئے ہیں، لیکن یہ تعداد جو ہے از ناٹ انف. ٹھیک ہے نا؟ یہ تعداد اگر بڑھ گئی، لبرل ہندوز اپنی گرم رضائیوں سے نکل کر اس سرد موسم میں آ گئے جہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس آواز کو طاقت دی، تو یہ پورا منظر بدل بھی سکتا ہے. دیکھیے خواتین و حضرات، جب کوئی سوسائٹی ان حالات کا شکار ہو تو یا تو وہ گڑھے میں گرتی ہے یا وہ آگے بڑھتی ہے. مثلا سول رائٹس موومنٹ جو ہے ہمارا امریکہ کی، روزہ پاک کا قصہ آپ کو سب کو پتا ہے نا. تو وہ کیا ہوا تھا؟ لوگ، وہ بھی محبت کی بیس تھی. سول رائٹ موومنٹ کی جتنے سلوگنز آپ پڑھ لیجئے سب، وہ ان کا اینڈ جو ہے نا وہ محبت تھی. اگر ان کے اندر وہ محبت پیدا ہو گئی تھی. دیکھیے جب کالوں پہ ظلم یہاں پہ کب رکا؟ جب گورے حمایت میں آئے. ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم کب رکے گا؟ جب وہاں کے لبرل جو پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ سامنے آئیں گے، کہیں گے نہیں یہ زیادتی ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کے حق میں لڑیں گے. ایک پڑوسی دوسرے کے حق میں کھڑا ہو جائے کہ یہ صدیوں سے میرا پڑوسی ہے، تم اس کے ساتھ آ کے کیا یہ روز ایک نیا قانون بناتے ہو؟ تو معاشرے پھر بدلتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر ایموشن کو ایکشن سمجھ بیٹھتے ہیں. مثلا ایک لبرل ہندو اس انداز سے سوچ رہا ہے، ٹی وی پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، ہاں یار یہ زیادتی ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ گڈ انف مائی فرینڈ، یو ہیو ٹو گیٹ اپ. ہم جو ہے ایموشن کو ایکشن سمجھتے ہیں. یہ ایموشن ہے جو تم فیل کر رہے ہو، ایکشن وہ ہوگا کہ تم جا کے ان کی آواز میں لاؤ، وہ ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ لو از این ایکشن، ناٹ اے فیلنگ اونلی. ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف فیلنگ پہ کوئی ایکشن کر کے دکھاؤ تاکہ وہ ہو، ثابت ہو. اور تبھی تو معاشرے آگے بڑھتے ہیں جب قربانی دینی پڑتی ہے کہ جو ستم میرے ساتھ ہو گیا لیکن میں دوسرے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. پھر معاشرے بدلتے ہیں جب دماغ بدلتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں لبرل وہ سامنے آئیں. ایک اور آخری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ دیکھیے ہندوستان میں جس حساب سے ہر روز یہ ایک نیا قانون اور جس انداز سے کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا کرے گا کہ وہ بہت سارے شرجیل امام پیدا کرے گا. ابھی وہ سلیپنگ موڈ میں ہیں، ابھی وہ دے آر ان پروگریس ان میکنگ، لیٹس سے کہ وہ ابھی بن رہے ہیں. یہ جب یہ سینٹرز پنشمنٹ، یہ ٹارچر سیل بنا لیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہندوستان کا کیا حشر ہوتا ہے. ہر شہر میں دھماکے ہوں گے. کیوں؟ اب وہ جان دینے کو تیار ہو چکے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ نو اسٹرگل نو پیس. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اب تیار ہو گئے ہیں. آپ نے ان کو تیار کر دیا ہے. اب کٹائی کا وقت آ جائے گا. جیسے یہ کیمپس میں لے کے جائیں گے نا ان کو، پھر اس وقت آپ دیکھیے گا کہ ہندوستان میں کہاں کہاں کیسے کیسے دھماکے ہوتے ہیں، کتنے شرجیل امام پیدا ہوں گے. اور دیکھیے جس قوم کو آپ نے چھیڑا ہے ان کو تو بیٹھے سے انتظار میں ہیں کہ کب جنت جانا ہوگا. تو اور یہ صدیوں کی تاریخ ہے، یہ ایک دن کا ڈرامہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. صدیاں محیط ہیں ان کے اس ایکشن پہ، اس سوچ پر. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو ہندوستان کے میڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کو اتنا سستا نہ بیچے. ایک عظیم ملک ہے یار ہندوستان، ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کو صحیح رہنے دیجئے. کیوں آپ اس کو برباد کرنے چاہتے ہیں؟ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ واقعتاً اب کھل کر سامنے آئیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. جو مسلمان بیٹھے ہوئے خاموش یا نیوٹرل اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا جب یہ حالات ہوں. تو either you are standing on the right side of the history or on the wrong side of the history. یہ بیچ کا کوئی چکر نہیں ہوتا. وہ منافقت ہوتی ہے، وہ کوئی بات نہیں مانی جائے گی. جب آپ نے حق اور سچ کو پہچان لیا تو اس کے لیے کھڑے ہوئیے اور اصل محبت دکھائیے کہ آپ جو رکھتے ہیں اس دھرتی کے لیے، اس ترنگے کے لیے. جب میں یہ انٹرویو دیکھتا ہوں کہ ایک عورت کہتی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے بچے کو لے کے آپ کیوں آئی ہیں، تو وہ کہتی ہے
کہ میں کام سے آئی، جلدی سے بچے کو ایک گود میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں ترنگا اٹھایا، اور میں روڈ پہ آ گئی. میں اس لیے آئی ہوں کہ کل یہ بچی جب بڑی ہوگی تو مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ ماں آج ہم اس کیمپ میں ہیں، تم نے اس وقت ہمارے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ تو میں اس سے کہہ سکوں کہ نہیں بیٹی، میں نے تمہارے حق میں آواز اٹھائی تھی اور تم میری گود میں تھی، میں نے حق ادا کیا تھا. جب جذبے اتنے صادق ہوں آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ہندوستان کو برباد ہونے سے بچائیے. اور جس سمت میں یہ لے کے جا رہے ہیں مودی اور امت شاہ، وہ ٹوٹل بربادی کی سمت ہے. اب ہمارے ہندو جو بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھ کے صرف یہ نہیں کریں کہ وہ محبت وہ ہے دل میں ہے. نہیں، آپ کھل کے اظہار کریں. لو از ناٹ اے سیکنڈ ہینڈ ایموشن. اس کے لیے سامنے آنا پڑتا ہے اور پروف کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر میری بات آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے. اور میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو. اگر آپ پسند کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.